ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک جنگ چھڑ چکی ہے جس میں ایران کے اوپر اسرائیل نے حملہ کیا. 200 سے زیادہ فائٹر جیٹس پلس ڈرونز انہوں نے استعمال کیے ایران کے 100 ٹارگیٹس کو ہٹ کرنے کے لیے، جس میں انہوں نے کچھ نیوکلیئر پلانٹس پہ ہٹ کیا اور کچھ میسائل بیسز اور ریسیڈنسز آف IRGC کمانڈرز، جن میں نٹاز، فورڈو، اصفہان نیوکلیئر پلانٹس ہیں، اور جو ریسیڈنس میں ان کے جو بڑے کمانڈرز مارے گئے، IRGC چیف حسین سلامی، آرمڈ فورسز چیف محمد بگھیری اور کچھ ادر آفیشلز، اور 6 نیوکلیئر سائنٹسٹس کو اسرائیل نے مار گرایا ایران کے اندر. اور جس میں کہ ایران کے جو سورسز ہیں ان کے مطابق 78 جو لوگ ہیں وہ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور 320 سے زیادہ لوگ انجرڈ ہوئے ہیں. اسرائیل کے اوپر واپس جو ایران نے اٹیک کیا اس میں کچھ لگ بھگ 60 لوگ زخمی ہوئے اور لگ بھگ 3 لوگ مارے جا چکے ہیں. اور جو تھریٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل ایران کے اوپر اور زیادہ اٹیکس کرے گا، جو کہ ایک ابھی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ ایران کے اوپر ایک اور اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے، جس میں انہوں نے ایٹ لیسٹ 60 پیپل جو اپنی جانیں گنوا چکے ہیں، جس میں 20 بچے ہیں. جو ایک ریسیڈنشیل بلڈنگ تھی اس کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیا ہے، اور اسرائیل ابھی بھی وکٹم کارڈ پلے کر رہا ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ وی آر دا وکٹمز. ایران کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ نیوکلیئر پاور بن جائے، کیونکہ دیٹس دا بگیسٹ تھریٹ ٹو اسرائیل. لیکن اگر دیکھا جائے تو ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا، ایران نے کچھ اسرائیل کو چھیڑا نہیں. ہاں بیان بازی ہوتی ہے، بٹ ایران ڈڈ ناٹ اٹیک اسرائیل ڈڈ اٹیک فرسٹ. اور whatever Iran is doing, that is the retaliation of it, which is definitely they have the right to do that. Or Israel is saying that we have the right to defend ourselves by attacking Iran. This doesn't make sense. اگر یہ سینس میں بناتا ہے تو ہاؤ I mean ایک تو اسرائیل ہر ایک ملک کو اٹیک کر رہا ہے اور اس کے بعد بول رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانے کا ہر ایک رائٹ ہے، لیکن اس میں ان کو امریکہ بھی فالو کر رہا ہے، امریکہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، باقی نیٹو فورسز وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، نیٹو ممالک جو ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں ان کو. بٹ دس از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو کاسٹ دا ہول ورلڈ، کیونکہ اگر یہ ایک ورلڈ وار میں تبدیل ہو گیا تو بہت زیادہ پرابلم ہوگی پوری دنیا کو. بٹ ان کا جو پلان ہے 2030 پورے جو مسلم ممالک ہے وہ ختم کرنا، ان کو کنٹرول میں لانا، اور پورا جو مڈل ایسٹ ہے وہ اپنے کنٹرول میں لانا، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل کو بنائے. وہ اپنا جو مقصد ہے وہ پورا کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو کریٹ اے گریٹر اسرائیل. وہ پورے جو مڈل ایسٹ کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اینڈ دے وانٹ ٹو میک ٹیمپل آف سولومن. وہ انہیں تبھی ممکن ہے جب وہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پوری دنیا کے اوپر پڑے گا، کیونکہ مسلمان ممالک تو چپ بیٹھیں گے نہیں. اور رشیا، چائنا، دے کانٹ افورڈ ٹو ہیو اسرائیل ٹو مچ پاورفل ایٹ دا مومنٹ، بیکاز کیونکہ اگر اسرائیل اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا دیٹ مینس کہ ویسٹ پورا پاورفل ہو جائے گا. چائنا اور رشیا جو بڑے پاورفل کنٹریز ہیں وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، بیکاز ان کا جو 36 کا آنکڑا ہے ویسٹ کے ساتھ، وہ ویسٹ اس سے زیادہ مضبوط ہو جائے گا. اور ایران جو سامنے ہے چائنا اور رشیا کے، وہ اگر ختم ہو گیا تو ایران اور چائنا کے لیے پرابلم بڑھ جائے گی. اور اسی کے ساتھ مسلمان ممالک جو ہیں ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر پڑے گا. وہ بھی ایٹ دی اینڈ وہ پرابلم میں آ جائیں گے، اور بیکاز دے ول بی سلیوز آف دا ویسٹرن کنٹریز. اور ویسٹرن میڈیا جو نیریٹو چلا رہا ہے دیٹ اسرائیل از ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف، وچ از ناٹ ٹرو. Israel is the aggressor and we have to accept. If you believe that, please like, share, subscribe, and we will bring some more exciting news to you. Thank you so much.